السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ پڑھائی کر رہے ہیں، سبجیکٹ کو ڈیپلی اسٹڈی کر رہے ہیں، اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، آئی ایم شیور یو ول بی آبزرونگ آلسو واٹ از ہیپننگ آل اراؤنڈ یو. In fact, observation is also one of the biggest teachers because you learn every day and you notice. If you just give a little bit of attention, just have a look around you and you will find that there are changes going on all around you, which you may not be noticing in normal course of business, but once you concentrate, you will be able to know them. یہ جتنی بھی تبدیلیاں یا چینجز ہو رہی ہوتی ہیں، یہ آپ کو الائیو کرتے ہیں سچویشن سے، آپ کو آگاہ کرتے ہیں ریکوائرمنٹس آف دا ٹائم سے، اور آپ کو ابریسٹ رکھتے ہیں واقعات سے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اچھے طریقے سے آبزرو کریں. آج کے لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات ضرور کہنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے، وہ آپ کے پروفیشن سے متعلق ہے. دیکھیے، پروفیشن کے دو حصے ہوتے ہیں. پروفیشن کا ایک حصہ ہوتا ہے کہ آپ بنیادی طور پہ اپنے جس پروفیشن میں ہیں اس کے بارے میں پوری مہارت یا اس پر عبور رکھتے ہوں. یہ کہنا تو درست نہیں ہے کہ آپ الٹیمیٹ ہو سکتے ہیں، کیونکہ علم کی کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن آپ کو اپنے سبجیکٹ کے بارے میں پوری آگہی اور علم ہونا چاہیے، یعنی دسترس ہونی چاہیے. یو شوڈ ہیو کمانڈ اوور یور سبجیکٹ. اور دوسرا ایونیو آپ کے پروفیشن کا ہوتا ہے آپ کا پرسنل. آپ کی پرسن جو ہے، یعنی آپ کی پرسنالٹی جو ہے یا آپ کی شخصیت جو ہے، وہ آپ کے سبجیکٹ کو آگے پہنچانے میں، آگے بیان کرنے میں، یا ایکسپلین کرنے میں، یا اگلے کو کنونس کرنے میں بہت بڑا رول رکھتی ہے. اب یہ دیکھیے، بنیادی طور پہ آپ جب ایڈورٹائزنگ کے شعبے سے متعلق ہوں گے تو آپ کو دو کام کرنے پڑیں گے. ایک تو آپ کو اپنی ایجنسی کے لیے یا اپنی آرگنائزیشن کے لیے کام کرنا ہوگا. یعنی اگر آپ ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے لیے کام کر رہے ہیں تو آپ کو زیادہ سے زیادہ کلائنٹس کو اپنا کلائنٹ، یعنی زیادہ سے زیادہ آرگنائزیشنز کو اپنا کلائنٹ بنانا پڑے گا. اور دوسرا، اگر آپ کسی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں تو ایڈورٹائزنگ آبجیکٹیوز کو اچیو کرنا پڑے گا. ان دونوں مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کی پرسنل اپروچ یا آپ کی پرسنالٹی بھی امپوزنگ اور اچھی ہو. یو شوڈ بی اے ڈیلائٹ فل پرسنالٹی، یو شوڈ بی اے چیئر فل پرسنالٹی، یو شوڈ بی اے لائکیبل پرسنالٹی. یہ بات میں آپ کو ایسے بتا رہا ہوں، شاید یہ آپ کو ایڈورٹائزنگ کی کتابوں میں نہ ملے، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو دنیا میں، یعنی آپ کی دنیا میں کامیابی کی کلید ہے یا کامیابی کی کنجی ہے. ایک آبجیکٹو بعض اوقات ایک چھوٹی سی اسمائل سے اچیو ہو جاتا ہے. آپ کلائنٹ کو ملنے گئے یا ایک کلائنٹ کو کوئی پریزنٹیشن کر رہے ہیں اور اس میں آپ سلن ہیں، تو آپ کی پریزنٹیشن کا کوئی فائدہ نہیں. یعنی پروفیشنل پروفیشنسی از پرائم، بٹ ود دیٹ دی پرسن doing that or making that presentation should be presentable also, should be likable also. Once you are presenting a campaign, you should be a personality which should have following components in it. One is properly dressed, number 2 well spoken, and number 3 command over presentation. All these embodied together will be overshadowed if you don't have a cheerful face. If you have a sullen and grumpy face, you will not be liked, and your presentation 50% will have no impact. Now, we were in last lecture discussing research, the importance of research in advertising, the components of research, and of course the objectives of research. Why we were talking about research in advertising was because this will help you in collecting data, information, which tantamounts to collecting details, and
Details provide you the basis of making a policy. ان کے بارے میں نے آپ کو 2 امپورٹنٹ سیگمنٹس بتائے، جس میں ایک اسٹریٹجک تھا اور دوسرا ایویلویٹو تھا. یعنی آپ نے ایک حکمت عملی بنانی ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے ان کا تجزیہ کرنا ہے کہ وہ حکمت عملی کو جب آپ نے امپلیمنٹ کیا تو اس سے آپ کو کیسے نتائج برآمد ہوئے، اور کیا ان نتائج کی روشنی میں آپ کو مزید کچھ کرنا ہے، یعنی اپنی کیمپین کو ایڈجسٹ کرنا ہے. ایڈجسٹ کیسے کرتے ہیں کیمپین کو؟ آپ کو اب تک سمجھ آ گئی ہونی چاہیے کہ بعض اوقات آپ کو فریکوینسی آف ایڈورٹیزمنٹ بڑھانی پڑتی ہے، بعض اوقات آپ کو ایڈورٹیزمنٹ کا ٹائم چینج کرنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات آپ کو اپنی ایڈورٹائزنگ کی پریزنٹیشن بدلنی پڑتی ہے یا میتھڈ بدلنا پڑتا ہے. مثال کے طور پہ یعنی ویکل بدلنا پڑتا ہے کہ آپ کو مثال کے طور پہ ٹیلی ویژن سے پرنٹ میڈیا میں جانا پڑتا ہے یا پرنٹ میڈیا سے ویژول میڈیا میں جانا پڑتا ہے. تو یہ چیزیں تمام ہیلپ کرتی ہیں ان ڈسائڈنگ اینڈ میکنگ اے گڈ ایڈورٹائزنگ کیمپین. Remember this, whenever somebody asks you to prepare a campaign, never jump to it without knowing 2 things. Number 1, the details about the organization and the product. This is number 1. And number 2, their objectives. Now, when these 2 things you will be knowing, third will be your job. These things you have to know from the client. What are his objectives? What is his product? What is his message? What is his service? What is he trying to sell? What is he trying to promote? And secondly, what are the methods you will use to do that? For that, in order to give a good advertising campaign or a policy or a strategy to your client, you have to determine the market situation. You have to get the information. You have to collect information on the basis of which you will make data available to the client and justify your campaign and the related ingredients of the campaign. Like, for example, how much you want to spend, what source you want to adopt, what media would you like to adopt, and how much time, schedule, frequency has to be determined. This all will base upon the information. You will only be able to justify your demands to the client once all this information is there. Now remember this one's very important point also. Sometimes the volume of business also, when done cleverly by an accounts executive, helps in your agency to get more business. For example, you are suggesting a budget of X amount to the agency for which you will get X amount of commission. But if that budget goes higher, then there will be more income, and your particular account will be more rewarding for the advertising agency. So it is the accounts executive job is to prepare a plan in such a way that it is beneficial not only to the client but also to your agency, because there is a minimal cost requirement, cost effective requirement has to seen by the agency also. تو یہ چیزیں ہیں جو ایک اچھے اکاؤنٹس ایگزیکٹو کو جاننی چاہیے. ہم بات کر رہے تھے پبلسٹی کی، ایڈورٹیزمنٹ کی، ریسرچ کی، اور اس سلسلے میں ہم نے بہت سارے عوامل سے آپ کو آگاہ کیا اور ایویلیویشن کے طریقے بتایا یہ کہ ایڈورٹائزنگ ریسرچ میں بنیادی طور پہ 2 عوامل ہیں، جس میں ایک حکمت عملی ہے اور ایک ایویلیویشن ہے، اور پھر حکمت عملی کے کیا طریقے ہیں اور اس کے دوسرے نتائج کیا ہیں. اب یہ ریسرچ جتنی بھی ہوتی ہے بنیادی طور پہ ایک طے شدہ طریقے کے مطابق ہوتی ہے، لیکن ریسرچ کو ڈٹرمن کرنے کے لیے اس کی بھی حکمت عملی چاہیے. یعنی آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی ایڈورٹائزنگ ریسرچ سے ریلیٹڈ.
تو یہ ہے آج جس سے ہم آج کا لیکچر شروع کریں گے. آپ کو بتائیں گے کہ جس طرح سے ہم نے آپ کو ایکسپلین کیا ریگارڈنگ دی کمپوننٹس اینڈ various questions to be answered by accounts executive or account manager with reference to the products and the advertising strategy and advertising research. Likewise, today we will start the lecture with study about the advertising strategy. ریسرچ یہ دیکھنا ہے کہ ایڈورٹائزنگ کی جو ریسرچ ہوتی ہے اس کے ضمن میں ہم نے کون سی حکمت عملی اڈاپٹ کرنی ہے. ہم نے جب بات کی تھی ریسرچ کی تو اس ضمن میں ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ریسرچ ایک قسم کا ڈیٹا کلیکشن ہوتی ہے جس کی ڈیٹا کلیکشن کے بعد ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے کون سے نتائج اور کون سی ڈائریکشن میں کام کرنا ہے, اس کا والیوم کیا ہوگا اور ہم نے اس کو کس طرح سے اس پر عمل درآمد کرنا ہے. اب ایڈورٹائزنگ اسٹریٹجی ریسرچ کے بارے میں جب ہم بات کریں گے تو یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کے کمپوننٹس کیا ہیں, ایڈورٹائزنگ ریسرچ کے عناصر کیا ہیں. 4 ایسے عناصر ہیں جو میں آپ کو اس وقت بتاتا ہوں. سب سے پہلے جب بھی آپ ریسرچ کریں گے تو اب بات یہ ہے کہ اس کو ذرا تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ بنیادی طور پہ یہ ریسرچ کیا مطلب ہے اور یہ عناصر سے کیا مراد ہے. دیکھیے, پہلے یہ ڈٹرمن کرنا ضروری ہے کہ آپ نے جو پروڈکٹ لانچ کرنی ہے تو اس کی ٹارگٹ مارکیٹ کیا ہے, کون لوگ ہیں, مطلب وہ مارکیٹ کا کون سا سیگمنٹ ہے جن کو آپ ایڈریس کر سکتے ہیں. پھر مارکیٹ میں آپ نے پوزیشننگ کیا اختیار کرنی ہے اور کمیونیکیشن میڈیا کون سا اویلیبل ہے, اور پھر آپ کا کریٹو کانسیپٹ کیا ہے. یہ 4 عنصر ہیں جو میں اس وقت آپ کو بتا رہا ہوں جو ایڈورٹائزنگ ریسرچ کی حکمت عملی کے امپورٹنٹ جزویات ہیں. نمبر 1 ٹارگٹ مارکیٹ, نمبر 2 پوزیشننگ یعنی آپ کی پروڈکٹ کی پوزیشننگ کیا ہے, اور نمبر 3 کمیونیکیشن میڈیا, نمبر 4 کریٹو کانسیپٹ. جب کریٹو کانسیپٹ ریسرچ کا سوال پیدا ہوتا ہے تو پھر ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب ہم نے کس طرح اس پہ عمل درآمد کرنا ہے. تو سب سے پہلے جو کریٹو کانسیپٹ کی ٹیم تیار کرتی ہے وہ کیا کرتی ہے. نمبر 1 اٹ ڈیولپ سیورل رف کاپی پلیٹ فارمس. مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو فیکٹس تمام مل گئے اس کے بعد آپ کچھ رف ڈیزائنز تیار کرتے ہیں جن کی بنیاد پر آپ نے اپنی ایڈورٹائزمنٹ کاپی بیس کرنی ہوتی. اس کے بعد دوسرا کنڈکٹ فوکس گروپ انٹرویوز, یعنی وہ کچھ فوکس گروپ سے انٹرویو کرتے ہیں تاکہ ان کو انفارمیشن مل جائے کہ آپ کی اسٹینڈنگ کیا ہے, آپ کا کریٹو کانسیپٹ کیسا, مارکیٹ سیگمنٹ کیا ڈیمانڈ کرتا ہے, کون سی کریٹیوٹی جو ہے وہ افیکٹ کرے گی پازیٹیولی آن دا مارکیٹ. Next, focus group interviews are combined with other quantitative techniques. Focus groups میں دوسرے طریقے بھی اختیار کیے جاتے ہیں جس میں پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کتنی کوانٹٹی, مطلب سرویز ہوتے ہیں کہ کتنی کوانٹٹی سیلز کی ہو رہی ہے, اور اس گروپ میں آپ ڈٹرمن کر لیتے ہیں کہ گروپس کا کیا رسپانس ہے. تو یہ کریٹو کانسیپٹ کے پہلے 3 طریقے ہیں جس میں آپ ریسرچ کنڈکٹ کرتے ہیں. جب یہ ریسرچ ساری تیار ہو جاتی ہے تو پھر آپ کے سامنے طے شدہ اسپیسیفک کمیونیکیشن آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, یعنی آپ نے کس طرح سے اپنی ریسرچ بیس بنا کر انفارمیشن کلیکٹ کر کے کس طرح سے کمیونیکیٹ کرنی ہے ٹو دی ٹارگیٹ مارکیٹ, ٹارگیٹ آڈینس. اس میں کافی ڈیٹیل میں ہم آپ کو ایکسپلین کریں گے. سب سے پہلے یہ بتاؤں گا, دیکھیے بات یہ ہے, ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے. کوئی انفارمیشن تب تک بینیفیشل نہیں ہو سکتی جب تک اس کا انالیسس اور اس سے ایک رزلٹ ڈیڈیوس نہ کر لیا جائے. اس کی بنیاد پر آپ اپنی ایڈورٹائزمنٹ کیمپین پلان کرتے ہیں, اور
اس ایڈورٹیزمنٹ کیمپین کو پلان کرنے کے بعد اس کے کمیونیکیشن کے میتھڈز کو ڈٹرمن کرتے ہیں. ان سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے کمیونیکیٹو آبجیکٹیوز کیا ہیں. تو سب سے پہلا کلوزنگ این امیڈیٹ سیل بائی ناؤ بیکاز آف پرائس. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ایسے خصوصی آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا کہ آج خریدیے کیونکہ یہ اسپیشل پرائس ہوتا ہے نا، کہ یہ آفر محدود مدت کے لیے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر اشتہارات میں. تو یہ اسی قسم کی بات ہے. یعنی ایک اسپیسیفک آبجیکٹو کے تحت ایک کمیونیکیشن میتھڈ اختیار کیا جاتا ہے، یعنی ایک ایڈورٹیزمنٹ کیمپین لانچ کی جاتی ہے جس میں ایک خصوصی آبجیکٹو، ٹاسک آبجیکٹو یا ایک اسپیسیفک آبجیکٹو جو ہوتا ہے وہ طے کیا ہوتا ہے. پھر بلڈنگ لانگ رینج کنزیومر فرینچائز. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے برانڈ نیم کو اسٹیبلش کرنا ہے، برانڈ نیم کو ایکسپٹ کروانا ہے، اس کی پہچان کرانی ہے تاکہ لانگ ٹرم بینیفٹس اس سے حاصل ہوں. کیونکہ برانڈ نیم جب ہو جاتا ہے تو وہ پھر کافی دیر چلتا ہے نا جی. وہ تو آپ کا ایک قسم کا نام ہو گیا آپ کی پروڈکٹ کا، اور اسی کو ڈیولپ کرنا ہے، اسی کو پروموٹ کرنا ہے، اسی کو پروجیکٹ کرنا ہے. یہ ہو گیا. تیسرا کنٹریبیوٹ ٹورڈز انکریز سیلز. اب اس کا مطلب یہ ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا نا، کسٹمرز دو قسم کے ہوتے ہیں. اسی طرح کسٹمر ایک تو ہیں جو آپ کے موجود ہیں، ایک ہے کہ آپ مارکیٹ میں اپنا سیلز والیوم بڑھانا چاہتے ہیں. تو یہ بھی ایک آپ کا اسپیسیفک کمیونیکیٹو آبجیکٹو ہے کہ آپ اس کو بڑھانے کے لیے کمیونیکیشن کا سہارا لیتے ہیں، پبلسٹی کرتے ہیں تاکہ ایگزسٹنگ شیئر ان دا مارکیٹ بڑھے، آپ کی سرکولیشن بڑھے، آپ کی سیلز والیوم بڑھے. اس کے بعد ٹیکنگ اسپیسیفک اسٹیپس لیڈنگ ٹو سیل. یہ آپ نے دیکھا ہوگا 2-3 طریقے اس میں استعمال ہوتے ہیں. ایک طریقہ تو استعمال ہوتا ہے کہ آپ کے متوقع خریدار ہوتے ہیں یا متوقع مارکیٹ ہوتی ہے، ان کو آپ ایک اسپیشل سیمپلنگ پروسیس کے ذریعے کنونس کرتے ہیں، ایک اسپیشل پریزنٹیشن کے لیے ذریعے یا ایک اسپیشل ڈیمونسٹریشن کے ذریعے آپ ان کو قائل کرتے ہیں اپنی پروڈکٹ کو استعمال کرنے کے لیے. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جس طرح جوسز ہیں، اب بے بہا برانڈز ہماری مارکیٹ میں موجود ہیں. ایک نیا برانڈ آتا ہے، ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ مطلب ہے اتنی پبلسٹی کریں کہ لوگ یعنی اس کی طرف قائل ہو جائیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک طریقہ جو اختیار کیا جاتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ لوگوں کے گھروں میں سیمپلز بھیج دیتے ہیں، یا امپورٹنٹ مارکیٹ پوائنٹس میں آپ سیمپلنگ کراتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا، یہ آپ کو نئی چیز نہیں ہے، ہمارے ہاں بھی بہت ہو رہی ہے. اب تو اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ ہو گئی ہے کہ آپ کو کار ڈرائیوز بھی کراتے ہیں، سیمپل کار ڈرائیوز، کہ آپ فری ڈرائیو آ کے کریں کار کی، کیونکہ کئی دفعہ اس کی وجہ سے ہی امپریس ہو کے لوگ سیلز یعنی خرید و فروخت کر لیتے ہیں، خرید لیتے ہیں چیزیں. تو یہ پوائنٹ کیا ہوا کہ ٹیکنگ اسپیسیفک اسٹیپس لیڈنگ ٹو سیل، یعنی انڈیوسنگ دی پراسپیکٹو کسٹمرز اور کنزیومرز ٹو یوز یور پروڈکٹس بائی سیمپلنگ میتھڈ. اس کے بعد نیکسٹ ہے امپارٹنگ انفارمیشن ٹو کلوز سیل، یعنی ایسی انفارمیشن لوگوں کو پرووائڈ کرنا جس سے وہ آپ کی سیل کی طرف راغب ہو جائیں. یعنی آپ کو اپنے پوائنٹ آف سیلز کا بتانا، کہاں کہاں یہ چیزیں میسر ہیں یا خرید سکتے ہیں. پھر بلڈنگ کانفیڈینس ان دی کمپنی، یعنی آپ کی کمپنی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ اعتماد کریٹ کرنا. کس طرح ہوتا ہے یہ ہوتا ہے بائی پروفیٹیبلٹی، سسٹینیبلٹی اینڈ مارکیٹ میں پریزنس. یعنی پاسٹ اینڈ پریزنٹ پروفیٹیبلٹی جو مارکیٹ میں موجود ہوتی ہے، اس مارکیٹ کی موجودگی سے، اور اس کی کامیابی بذات خود ایک مظہر ہوتا ہے کانفیڈنس بلڈنگ میں. پھر نیکسٹ از بلڈنگ امیجز، پروڈکٹ کوالٹی اینڈ کارپوریٹ سٹیزنشپ. پروڈکٹ کوالٹی کیسی ہے اور یہ پروڈکٹ کہاں کو بلانگ کرتی ہے. یہ مختلف پروڈکٹس جو ہے نا جی،
ان کے مختلف کارپوریٹ سٹیزنس ہوتے ہیں, سٹیزن شپ ہوتی ہے. جس طرح کسی زمانے میں ٹوائز کی مارکیٹ جاپان ہوتی تھی, پھر الیکٹرانکس میں جاپان جب بھی نام آتا تھا تو جاپان کو ہمیشہ لائکبل سمجھا جاتا تھا. اب یہ شفٹ ہو رہی ہے, یہ ساری چیزیں شفٹ ہو رہی ہیں, اس لیے آپ کو کارپوریٹ سٹیزن شپ جو ہے یہ بھی امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے, یعنی کارپوریٹ کہاں سے وہ برانڈ بلانگ کرتا ہے. نیکسٹ از کریٹنگ نیئر ٹرم سیلس ٹو برنگ پراسپیکٹ کلوزر ٹو پرچیز. یہ بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے, بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ بھی ہے. ہوتا یہ ہے کہ آپ کے کمپیٹیٹر بھی وہی پروڈکٹ لانچ کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ نے ان کے کلیمز کو کیسے ریفیوٹ کرنا ہے. دو طریقے ہوتے ہیں. اب انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایڈورٹیزمنٹ کچھ اس طریقے سے کی جاتی ہے کہ فار ایگزامپل their product provides this and our product provides this. So there is a comparison by refuting the claim of others. For example, چھوٹی مثال دیتا ہوں کہ ایک موٹر سائیکل 1 لیٹر پیٹرول میں 50 کلومیٹر چلتی ہے, اور وائی برانڈ کلیم کرتی ہے کہ وہ 50 چلتی ہے, ہماری 52 چلتی ہے. یا اتنے ایک ٹینک اتنے مائلز میں کنزیوم کرتا ہے, اور یہاں ان کا وائی برانڈ کا اس طرح کنزیوم کرتا ہے. تو یہ مقابلے سے آپ انڈائریکٹلی ریفیوٹ کر رہے ہوتے ہیں دوسرے کا کلیم, یعنی یو آر ٹرائنگ ٹو پروو دیٹ یور پروڈکٹ از سپیریئر ٹو دی ادر پروڈکٹ. سو یہ وہ عوامل ہیں, وہ آبجیکٹوز ہیں جو اسپیسیفک کمیونیکیشن آبجیکٹوز ہیں, وقتاً فوقتاً آپ کو اختیار کرنے پڑتے ہیں. اب میں نے جب آپ کو کمیونیکیشن آبجیکٹوز بتائے تھے تو ان میں کچھ براڈ آبجیکٹوز جو آپ کو جسٹ فار یور انفارمیشن میں نے ڈیوائز کیے ہیں, آپ کو ایکسٹریکٹ کیے ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ وہ براڈ آبجیکٹوز کیا ہے. نمبر 1 دیکھیے, انفارمنگ, یعنی پہلا آبجیکٹو جو ہے وہ ہے انفارمیشن. میک کنزیومرز اویئر آف نیو پروڈکٹ, اناؤنسنگ اے نیو پرائس, ایکسپلیننگ ہاؤ اے پروڈکٹ ورکس. یہ ایک آبجیکٹو ہے, یعنی آپ نے ٹارگیٹ آڈینس کو انفارم کرنا ہے. دوسرا ریمائنڈنگ, ٹیلنگ کنزیومرز ویئر ٹو بائی اینڈ وین ٹو بائی. پروڈکٹ کے بارے میں کہ کہاں سے خریدیں اور کب خریدیں, یعنی جب وہ سمجھیں کہ ان کے پاس پرانا سٹاک ختم ہو گیا یا ان کے پاس اویلیبل چیزیں ختم ہو گئی ہیں تو وہ پھر اس پروڈکٹ کی طرف جائیں, یا وہ اس سے ان کو صحیح نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا تو وہ بدل لیں. پہلے ویئر ٹو بائی یعنی کہاں سے یہ چیزیں دستیاب ہیں, اور پھر کس سچویشن میں وہ خریدیں. یعنی 2 پوائنٹس میں نے آپ کو بتا دی, ایک ہے انفارمنگ اور ایک ہے ریمائنڈنگ. یعنی یہ 2 براڈ پرنسپلز ہیں کمیونیکیٹو آبجیکٹوز. اب ہم آتے ہیں, جو بھی پبلسٹی یا ایڈورٹیزمنٹ آپ نے ریلیز کرنا ہے اس کے لیے آپ نے تیاری کرنی ہے. اور وہ تیاری کیسے ہوگی؟ وہ تیاری ہوتی ہے اس کو عرف عام میں کاپی کہتے ہیں. اب یہ ایک بڑا مسنومر سا بن گیا ہے کہ کاپی جو ہے نا یہ صرف اشتہارات, پیپر اشتہارات یا پرنٹ میڈیا کے لیے استعمال ہوتی ہے, ویئر ایز یہ اب درست نہیں ہے. اب یہ الیکٹرانک میڈیا میں بھی استعمال ہوتی ہے. کاپی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بیس لائن تیار کرنی ہے, آپ نے وہ چیز تیار کرنی ہے جس کے ذریعے آپ اپنا میسج کنوے کریں گے, یا میسج کمپوننٹس جس پر موجود ہے وہ کاپی. اب اس کے میتھڈز کیا ہے؟ سب سے پہلے ایڈورٹیزمنٹ کاپی بنانے کے 2 میتھڈ. نمبر 1, واٹ assumptions آر میڈ فار دی ورکنگ آف ایڈورٹائزنگ, یعنی آپ کی کاپی میں کون سے ایسے عناصر آپ نے شامل کیے ہیں جس سے آپ کے ایڈورٹائزنگ کے جو ڈیزائرڈ ریزلٹس ہیں, آبجیکٹوز ہیں, وہ اچیو ہو سکتے ہیں. یعنی آپ اپنی پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے جو کچھ کہنا چاہتے ہیں اس کو کس طریقے سے آپ ایکسپلین کرتے ہیں, کس طرح کاپی پہ آپ اس کو اسپریڈ کرتے ہیں یا پٹ آن کرتے ہیں. دوسرا,
وٹ آر اٹس آبجیکٹیوز, اس کاپی کا, اس اشتہار کا مقصد کیا ہے, یہ بھی اس میں ہونا چاہیے. مقصد ہے سیلز بڑھانا, مقصد ہے متعارف کرانا, مقصد ہے کوئی اسپیشل آفر کرنا, مقصد ہے کوئی اسپیشل میسج دینا. تو یہ مقاصد ہیں. تو یہ دو طریقے ہیں. اب ان دو طریقوں کو استعمال کرنے کے لیے کون سے میجرز, کون سے عوامل, کون سے طریقے اختیار کرنے پڑیں گے, کون سے میجرز اڈاپٹ کرنے پڑیں گے, ان کو دیکھتے ہیں. اف آبجیکٹو از ٹو پرسویڈ, یعنی اگر آپ نے آبجیکٹو آپ کا جو ہے نا, جیسے میں نے بتایا آبجیکٹو کا, ایڈورٹائزنگ آبجیکٹو کا, اگر آپ نے آبجیکٹو کا مقصد بنیادی طور پہ یہ بنایا ہے کہ آپ نے کسٹمر کو پرسویڈ کرنا ہے آپ کی پروڈکٹ استعمال کرنے کے لیے, تو پھر کیا کرنا ہوگا, کون سا میجر اڈاپٹ کرنا ہوگا, اے میجر آف پرچیز انٹینٹ ول بی یوزڈ. یعنی لوگوں کی سائیکی پرچیز کی کو جاننا پڑے گا, اس کو میجر کرتے ہوئے آپ نے ان کو پرسویڈ کرنا ہوگا. لازم بات ہے نا, آپ نے دیکھنا ہوگا کہ ٹارگٹ مارکیٹ میں جو لوگ ہیں, جو آپ کی ٹارگٹ پبلک ہے, اس کا کیا مائنڈ سیٹ ہے, تو ان کی پرچیز انٹینٹ کو میجر کرنا پڑے گا کہ وہ کن عوامل کی بنیاد پر چیز خریدتے ہیں. سیکنڈ, اف آبجیکٹو از ایٹیچیوڈ شفٹ, یعنی اگر ایک طرف لوگ مائل ہیں, ان کو کس طرح آپ کی طرف مائل کرنا ہے. یعنی اگر آبجیکٹو از ایٹیچیوڈ شفٹ, دین دا میئر ول بی واٹ, دین اے میئر آف سیلز ول بی یوزڈ. یعنی دیکھا جائے گا کہ سیلز کس سیگمنٹ میں زیادہ ہو رہی ہے اور کس چیز کی زیادہ ہو رہی ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے کاپی تیار کرنی ہوگی, اسی کو ٹارگٹ بنانا ہوگا. نیکسٹ, اف آبجیکٹو از میسج اوور ٹائم, دین یعنی آپ میسج کو بار بار آگے پہنچانا چاہتے ہیں, یعنی میسج کو کنوے کرنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ کو کنٹرولڈ مارکیٹ ایکسپیریمنٹس ول ہیو ٹو بی یوزڈ. یعنی مارکیٹ میں ایک طے شدہ ایکسپیرئنس, بڑے طریقے ہوتے ہیں اس کے, جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا کہ وہ ٹیسٹ مارکیٹنگ کرتے ہیں, سیمپلنگ کرتے ہیں, اور اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں ڈسکرپٹیو طریقے سے, بائی ویژول طریقے سے, اور بائی گروپ ڈسکشنز. تو پھر یہ کنٹرولڈ مارکیٹنگ ایکسپیریمنٹس جو ہیں یہ ہیلپ کرتے ہیں ان اچیونگ دی آبجیکٹو میجرز. جب ہم ایڈورٹیزمنٹ کاپی کی بات کرتے ہیں نا, تو ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی یاد رکھیے کہ کسی بھی ایڈورٹیزمنٹ کو ریلیز کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں, دو درجے ہوتے ہیں یا دو لیولز ہوتے ہیں. ایک لیول ہوتا ہے ریلیز کرنے سے پہلے اور ایک لیول ہوتا ہے ریلیز کرنے کے بعد. تو جو پری ٹیسٹنگ کرتے ہیں نا جی ایڈورٹیزمنٹ کی, یعنی کاپی کو پری ٹیسٹ کیسے کریں ہم, اپنے ایڈورٹیزمنٹ کیسے بنائیں, اس کے کیا طریقے ہوں, تو جو پرنٹ ایڈورٹائزنگ ہوتی ہے اس کی کلاسیفیکیشن میں اگر ہم اسٹڈی کریں تو اس میں ڈائریکٹ کوشچننگ ہوتی ہے کہ آپ ایک کوشچنیئر بنا لیتے ہیں, اس سے ڈائریکٹ لوگوں سے سوال پوچھتے ہیں, وہ آپ کو انفارمیشن ملتی ہے. دوسرا فوکس گروپس ہوتے ہیں, آپ ایک پراپر سیگمنٹ گروپ کو چن لیتے ہیں اور ان کو فوکس کر کے ان سے سوالات پوچھتے ہیں, ان سے انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں, اس کی بنیاد پر آپ بناتے ہیں. پھر پیئرڈ کمپیرزن ٹیسٹ ہوتے ہیں, یعنی دو پروڈکٹ کو ساتھ ساتھ کمپیئر کر کے آپ اپنے پروڈکٹ کے بارے میں بتا کر ریزلٹ جمع کر کے پھر اس کی بنیاد پر آپ کاپی ڈٹرمن کرتے ہیں کہ اس میں کون سے فیکٹرز ایسے ہیں جو آپ کے بہتر. اس کے بعد آرڈر آف میرٹ ٹیسٹ, یعنی آپ آرڈر آف میرٹ میں کہاں ہیں, آپ کی پروڈکٹ آرڈر آف میرٹ میں کہاں سٹینڈ کرتی ہے مارکیٹ میں. نیکسٹ ڈائریکٹ میل ٹیسٹ, آپ لوگوں کو بائی میل لوگوں سے اوپینین پوچھتے ہیں, لوگوں کو انفارم کرتے ہیں, لوگوں کو ریمائنڈ کراتے ہیں, ان کو پتا ڈائریکٹ میل سے پتا چلتا ہے آپ کی پروڈکٹ کا. تو یہ بھی ایک طریقہ اختیار ہوتا ہے جس سے آپ کو ریزلٹ ملتا ہے اور پھر آپ اس کی بنیاد پر اپنی ایڈورٹیزمنٹ کیمپین کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ڈیپتھ انٹرویوز, یعنی آپ لوگوں سے نا سلیکٹ کر کے انٹرویو کرتے ہیں, اور تاکہ ٹارگٹ مارکیٹ میں, تاکہ آپ کو پوری ان کا ایٹیچیوڈ, ان کا مائنڈ سیٹ, ان کی پرچیز انٹینٹ, یہ سب پتہ لگ جائے. اس کے بعد سٹوری ٹیلنگ, یعنی پھر اس کی بنیاد پر آپ اپنی جو کاپی ہے وہ تیار کرتے ہیں اور وہ مارکیٹ میں جاتی ہے. تو یہ پری ٹیسٹنگ کے آپ کے مختلف مدارج ہیں, یعنی نمبر 1 ڈائریکٹ کوشچننگ, نمبر 2 فوکس گروپس,
Number 3, paired comparison tests. 4, order of merit test, direct mail test, depth interviews and storytelling. اب اس میں ہم دوسری جو چیز ہے، جیسے میں نے آپ کو پرنٹ میڈیا کے متعلق بتایا، اس طرح آپ بات کریں گے کہ ٹی وی اور ریڈیو میں کس طریقے سے، ادھر سے کیسے ہم ڈٹرمن کرتے ہیں کاپی اس کی. سب سے پہلے تو لوکیشن ٹیسٹ ہوتا ہے کہ کون سے اسٹیشنز اور آپ کی پروڈکٹ کو ریلیٹڈ ہیں، کس طرح ان کس کس اسٹیشنز پر یہ آپ نے ٹیسٹنگ کی، کون سی لوکیشنز پر آپ نے یہ ٹیسٹ کی. پھر آپ ایک ٹریلر بناتے ہیں اپنی پروڈکٹ کا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ایک چھوٹا سا ٹریلر ہوتا ہے جس سے انفارمیشن لانچ کی جاتی ہے. پھر تھیٹر ٹیسٹ ہے، سنیماز ہیں مختلف، ان میں چلائے جاتے ہیں. اس کے بعد لائیو ٹیلی کاسٹ ٹیسٹ ہے، آپ ایک لائیو ٹیلی کاسٹ کرتے ہیں، اس سے انفارمیشن ملتی ہے. اور پھر سیلز ایکسپیریمنٹ، اس کے بعد آپ کا سیلز ایکسپیریمنٹ ہے کہ آپ کا مارکیٹ میں پروڈکٹ چلی گئی تو اس کا کیا سیلز کا ایکسپیریمنٹ کیا ہوا، آپ کا نتیجہ کیا برآمد ہوا. تو یہ پری ٹیسٹنگ ایڈورٹیزمنٹ کے میتھڈز ہیں. اب پوسٹ کیمپین، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے کیمپین سے پہلے کاپی اور پھر کیمپین کے بعد کیسے پوسٹ ٹیسٹنگ کیسے ہوتی ہے. اس میں بھی طریقے بنیادی طور پہ وہی ہیں، سٹیجز مختلف ہو جاتی ہیں یا ان کی کلاسیفیکیشن مختلف ہو جاتی ہے. سب سے پہلے انکوائری ٹیسٹ، آپ نے انکوائری کرنی ہے کہ آپ کی کیمپین کے بارے میں کیا رسپانس ہوا. نمبر 2، سیل ٹیسٹ، آپ کی سیلز پر کیا اثر ہوا اس کا، آپ کی سیلز بڑھی یا اسٹیٹک ہیں یا سسٹین کر رہی ہیں یا کوئی فرق نہیں پڑا. نمبر 3، ریکال ٹیسٹ، آپ بعض اوقات چیزیں واپس منگوا کر بھی ان سے ٹیسٹ کر لیتے ہیں. ان کو ہم ذرا تھوڑا سا آگے ڈیٹیل میں بھی ڈسکس کریں گے. اور فائنلی ریکگنیشن ٹیسٹ، کیا آپ کی برانڈ پریزنس یا آپ کی برانڈ ریکگنیشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. یہ ہیں وہ پوسٹ کیمپین میتھڈس. اب بات کرتے ہیں سب سے پہلے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھوڑا سا ڈیٹیل میں انکوائری ٹیسٹ کے بارے میں. انکوائری ٹیسٹ کیا ہوتے ہیں، اس میں زیادہ ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ آگے چل کر کافی ڈیٹیل میں ہم اس کے بارے میں ایکسپلین کریں گے. لیکن یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ جب آپ پوسٹ کیمپین میتھڈز میں انکوائری ٹیسٹ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں کہ the same placed in different copies in different issues to same medium. یعنی ایک اشتہار آپ نے بنایا اور وہ ڈفرنٹ کاپیز جو ہیں ان کو آپ نے ایک ہی وقت میں ڈفرنٹ طریقے سے سیم میڈیم میں پریزنٹ کی. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ایک ہے، یعنی اس سے آپ کو ایک انکوائری ٹیسٹ ملتا ہے کہ کون سی کاپی زیادہ افیکٹو بن رہی. نمبر 2، ڈٹرمننگ پولنگ پاور آف ڈفرنٹ کاپی. دیکھنا یہ ہے کہ آپ کی کون سی کاپی نے زیادہ افیکٹ کیا ہے ٹارگٹ مارکیٹ پر یا ٹارگٹ پبلک پر، یعنی کس میں زیادہ اٹریکشن ہے. نیکسٹ، سیم آفر پلیسڈ ان ڈفرنٹ ایڈ کاپی اپیئرنگ ان ڈفرنٹ میگزینس اینڈ نیوز پیپرس. وہی آفر کو مختلف نیوز پیپرز میگزینز میں پلیس کیا جاتا ہے ٹو سی کہ اس کے کیا ریزلٹس تھے. دین 2 pieces آف کاپی ریچ ڈفرنٹ آڈینس، یعنی ایک ہی کاپی کے دو کاپی مختلف لوگوں کو، آڈینس کو بھیجی جاتی ہے اور دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ان کے رسپانسز کیا ہیں، ان کے ریئیکشنز کیا ہیں، ہاؤ ڈو دے ریئیکٹ ٹو اٹ. ان سے آپ کو انفارمیشن کلیکٹ کرنے میں آسانی ہوتی ہے. تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں انکوائری ٹیسٹس. دوسرا طریقہ ہے سیل ٹیسٹ. اب سیل ٹیسٹ کا تو بڑا آسان ایکسپلینیشن ہے کہ آپ پوائنٹ آف پرچیز جو ہوتا ہے نا، جہاں لوگ خریدتے ہیں، جو بھی سٹورز ہوتے ہیں اس پر، آؤٹ لیٹس پر، وہاں ان کی آپ کی پروڈکٹ سیلز کیسی ہو رہی ہے، اس ایڈورٹیزمنٹس کی وجہ سے سیلز اچھی ہو رہی ہیں، کم ہو رہی ہیں، زیادہ ہو رہی ہیں. اور یہ دوسرا طریقہ ہوتا ہے ڈائریکٹ میل کے ذریعے، کہ آپ ڈائریکٹ میل سے لوگوں کو انفارم کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ ان کا رسپانس کیا ہے. دین تھرو 2 match groups کلیکٹنگ ڈیٹا، آپ 2 گروپس سے مختلف طریقے سے ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ 2 گروپس جو ہیں سائملٹینیسلی ان کے کیا ریئیکشنز ہیں اس کے بارے میں. تو یہ سیل ٹیسٹ ہو جاتا ہے. اب ریکال ٹیسٹ ایک نئی ٹیکنالوجی ہے جو، اور ٹیکنیک ہے رادر، جو استعمال کی جاتی ہے پوسٹ کیمپین ٹیسٹ میں. اس کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک تو ایڈڈ ہوتا ہے اور ایک ان ایڈڈ ہوتا ہے.
ایڈڈ ہوتا ہے وہ جس میں ریسپونڈنٹ شون پکچرز آف ایڈ ود نیم آف اسپانسر اور برانڈ نیم بلیکڈ آؤٹ. یعنی اسپانسر اور برانڈ نیم جو اس کا جو اسپانسر ہوتا ہے اس کا نام جو ہوتا ہے نا وہ ایکسپلین کیا جاتا ہے, جبکہ برانڈ نیم کو چھپا لیا جاتا ہے. پھر دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا ریکارڈ ٹیسٹ کا کیا رزلٹ کیا آ رہا ہے اس سے. اور دوسرا ہوتا ہے کہ اونلی دی پروڈکٹ اور سروس از گیون, تو اس سے کیا رزلٹ ہوتا ہے. سو ایک مطلب ہے ایک قسم کا یہ ایک کلاسیفائڈ ٹیسٹ ہے دونوں لیولز پہ, کہ دونوں لیولز میں کس طریقے سے آپ ریزلٹ آبٹین کرتے ہیں. اور ریکگنیشن ٹیسٹ جو بڑا سمپل ہے, میل سروے کیا جاتا ہے تھرو کوشچنئرز ایٹسٹرا, جس میں ڈیٹیلز حاصل کی جاتی ہیں پروڈکٹ کے بارے میں آگہی کو جاننے کے لیے, کہ جو آپ کے کلائنٹس ہیں, جو آپ کے پراسپیکٹس ہیں, ان کو آپ کی پروڈکٹ کے بارے میں کیا آگہی ہے, کیا جو آپ کی کاپی ہے وہ آپ کی کیمپین ہے وہ ورک کر رہی ہے یا نہیں کر رہی, کیونکہ یہ بھی ایک امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے آپ کی پبلسٹی یا ایڈورٹیزمنٹ کیمپین کا. جب میڈیا ریسرچ ہمیں کرنی ہو, یعنی یہ ڈٹرمن کرنا ہو کہ ہم نے میڈیا کون سا استعمال کرنا ہے اور اس کو کیسے استعمال کرنا ہے, تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں کچھ ذہن میں سوالات کا جواب دینا پڑے گا. کون سے ایسے عوامل ہیں جن کو ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا پڑے گا, کون سے ایسی چیزیں ہیں جن کو ہمیں جاننا ضروری ہوگا. یہ ہے میڈیا ریسرچ بارے میں. سب سے پہلے what class of media should be used, یعنی آپ کی پروڈکٹ کو کون سا میڈیا کلاس جو ہے وہ سوٹ کرتا ہے, میڈیا آپشن سوٹ کرتی ہے, آپ کون سی ٹائپ آف میڈیا یوز کریں گے. وچ میڈیا ویکل اینڈ آپشن بی یوزڈ, مطلب ہے کہ ٹیلی ویژن, ریڈیو یا پرنٹ میڈیا جو بھی آپ سلیکٹ کریں گے. واٹ شوڈ بی ایکسپوئر لیول اینڈ ہاؤ ٹو شیڈیول اٹ. اب یہ جو ہے نا جی, یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ٹائمنگ اور فریکوینسی سے ریلیٹڈ ہیں. یعنی آپ کا ایکسپوئر لیول کتنا ہو, کس وقت آپ یہ میسج یا اپنی میڈیا میں آپ اپنی کیمپین پہنچائیں کہ اس کے بارے میں آپ کو صحیح رسپانس ملے اور وہ صحیح سیگمنٹ ثابت ہو. ایک عام اصطلاح استعمال ہوتی ہے پیک ٹائمز میں ہو, مطلب ہے کوئی پروڈکٹ ایسی ہوگی جو ڈراماز یا فیچرز یا انٹرٹینمنٹ پروگرام سے پہلے ان پہ زیادہ اچھا رسپانس ملے گا. کوئی ایسی پروڈکٹس ہوں گی جس کا خبر نامے سے یا نیوز سیگمنٹ سے پہلے اچھا رسپانس ملے گا. اور دیکھنا یہ ہے کہ اس کی فریکوینسی کیا ہو. سو کیا کوشچنز ہیں؟ سب سے پہلے what class of media should be used, which media vehicle and option be used, and what should be exposure level and how to schedule it. یہ چیزیں ہیں جو آپ کو ذہن میں رکھنی. اب ہم آتے ہیں ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ کی طرف کہ میڈیا ریسرچ کے میجر ایریاز کون سے. یہ بھی تو جاننا ضروری ہے نا کہ میڈیا ریسرچ میں میجر ایریاز کون سے ایسے دو سیگمنٹس ہیں جن کو آپ نے اہمیت دینی. نمبر 1 میڈیا سلیکشن, کون سا میڈیا آپ نے استعمال کرنا ہے, اور دوسرا میڈیا شیڈولنگ, یعنی کیا شیڈولنگ ہوگی آپ کی. میڈیا سلیکشن سے مراد یہ ہے کہ آپ کی پروڈکٹ کو کون سا میڈیا سوٹ کرتا ہے, اور میڈیا شیڈولنگ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اس میں کیا شیڈولز, کیا فریکوینسی اور کیا ٹائمنگ استعمال کرنے ہیں تاکہ وہ زیادہ مؤثر اور مثبت ریزلٹس کی حامل ہو. اب میڈیا سلیکشن کو ذرا سمجھتے ہیں, اینالائز کرتے ہیں. میڈیا سلیکشن سے مراد, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کون سا میڈیا ہونا چاہیے, اس میں دیکھنا یہ ہے کہ میڈیا سلیکشن میں what frequency of message exposure is desired to change behavior to affect sales of their brand. یعنی میڈیا سلیکشن کرنے کے لیے کیا کرائیٹیریا چاہیے, کتنی فریکوینسی, یعنی کتنی دفعہ آپ کا ایڈ اپیئر ہو. فریکوینسی سے مراد یہی ہے آپ کے میسج ایکسپوئر کو کتنی فریکوینسی کی ضرورت ہے تاکہ وہ آپ کی ٹارگٹ آڈینس یا مارکیٹ سیگمنٹس کے بیہیویئر کو چینج کرے اور آپ کی برانڈ کی سیل کو انکریز کرے. یہ پہلا پوائنٹ. دوسرا
maximum number of market segments that can be reached with that frequency. یہ بھی بات بڑی سادہ سی ہے کہ زیادہ سے زیادہ افراد مارکیٹ سیگمنٹس یعنی مارکیٹ سیگمنٹس کو آپ کس طرح اس فریکوینسی سے میچ کرتے ہوئے ان لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں تاکہ آپ اپنے میسج کا سپریڈ اپنے فائدے کے لیے زیادہ سے زیادہ کر سکیں. تو یہ میڈیا سلیکشن کے 2 پوائنٹس ہیں. اور میڈیا ریسرچ کو جب ہم کنٹینیو کریں گے تو اس میں ہمیں 5 لیولز کو ڈسکس کرنا پڑے گا. اور یہ 5 لیول کیا ہیں؟ یہ بہت ضروری ہے آپ کو ایکسپلین کرنا، آپ کو جاننا. تو 5 لیولز جو کہ آپ نے ایڈریس کرنے ہیں یا جن کو آپ نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے وہ ہیں: نمبر 1 ویکل ڈسٹریبیوشن، یعنی آپ نے کس طرح سے چننے ہیں وہ عوامل جن سے آپ نے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے اپنی پروڈکٹس کو کہاں کہاں. دوسرا ویکل ایکسپوئر، یعنی آپ نے کس طرح ایکسپوئر کرنا ہے. پہلے اپنا میسج کیسے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، دوسرا آپ نے کس طرح ایکسپوئر دینا ہے یعنی کس طرح پروجیکٹ کرنا ہے. پھر ایڈ ایکسپوئر، یعنی آپ نے ایڈ کس طرح ریلیز کرنے ہیں، ایڈز میں کس طرح ایکسپوئر کریٹ کرنا ہے. پھر ایڈورٹائزنگ پرسپشن، کس طرح آپ نے ایڈورٹائزنگ پرسپشن چینج کرنی ہے اپنی ٹارگیٹ آڈینس کی. اور پھر ایڈورٹائزنگ کمیونیکیشن، آپ نے کون سے کمیونیکیٹو میتھڈز آبجیکٹیوز اڈاپٹ کرنے ہیں ٹو اچیو یور ڈیزائرڈ ریزلٹس. یعنی یہ ساری چیزوں کو آپ جب ایڈریس کریں گے تبھی آپ کی میڈیا ریسرچ ریلیٹڈ انفارمیشن کمپلیٹ ہوگی ٹو میک اے گڈ ایڈورٹائزنگ کیمپین. اب چونکہ میں نے آپ کو یہ مختلف پوائنٹس بتائے تھے تو ان کو تھوڑا سا میں ایلیبریٹ کرتا ہوں. سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا ویکل ڈسٹریبیوشن. اب ویکل ڈسٹریبیوشن میں انڈیویجولز میڈیم سرکولیشن، دا پروسیس بائی وچ اٹ بیکمز اویلیبل. یہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ آپ کا پروڈکٹ کیسے اویلیبل ہوتا ہے، کہاں کہاں اویلیبل ہوتا ہے، کون سے پروسیس اویلیبل ہوتا ہے، یعنی وہ ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کیا ہے. دوسرا ویکل ایکسپوئر، ایکسپوئر آف آڈینس ٹو ویکل ریڈنگ اے گیون میگزین اور واچنگ اے پرٹیکولر ٹی وی پروگرام. یعنی کون سا سورس ہے یا میڈیم ہے جس کو آڈینس دیکھ کے اپنے فیصلے کرتا، جس کو آپ ایکسپوئر پرووائڈ کرتے ہیں. ایڈ ایکسپوئر ریکوائرز میسج فزیکلی کمز ود این آڈینس اٹینشن ریٹ، جس طرح وہ دیکھتے ہیں ان کی نظر سے گزرتا ہے تو وہ ایڈ ایکسپوئر ہو جاتا ہے، جیسے اشتہار کے بارے میں نے آپ کو بتایا. ایڈورٹائزنگ پرسپشن، یعنی آڈینس ہیز کانشیس اویئرنیس آف دی ایڈ، یعنی آڈینس کو جب بھی یہ ایڈ آئے گا تو اس کو فوراً پتا لگے گا یہ اس پروڈکٹ سے ریلیٹڈ ہے یا اس کمپنی سے ریلیٹڈ ہے، تو اس کو اس کا متن سے آگاہی ہو جائے گی. نیکسٹ ایڈورٹائزنگ کمیونیکیشن، دی آڈینس ریسیوز دی میسج ان اے ڈیزائرڈ کانٹیکسٹ، یعنی جو کمیونیکیشن آپ کنوے کرنا چاہتے ہیں وہ مائنڈ سیٹ کے مطابق میسج کنوے کرتی ہے آڈینس کو ایک اسپیشل طریقے اور کانٹیکسٹ کے بارے میں، تاکہ اس کو معلوم ہو کہ آپ کی پروڈکٹ اور آپ کا میسج کیا کہنا چاہتا ہے، آپ کی پروڈکٹ کیا پرووائڈ کر سکتی ہے، اس میں کیا بینیفٹس ہیں اس کے لیے. تو یہ ہیں وہ جو مختلف ویکلز میں نے آپ کو بتائے تھے. اب میڈیا ریسرچ میں ایڈورٹائزنگ کمیونیکیشن ایک امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا. تو اس کے کمپوننٹس کیا ہیں یہ بھی میں نے فگر آؤٹ کر کے آپ کی آسانی کے لیے ان کو پوائنٹس میں درج کر دیا ہے. سب سے پہلے میڈیا شیڈولنگ، آپ نے میڈیا شیڈول کرنا ہے، کیسے آپ کی ایڈورٹائزمنٹ ریلیز ہونی ہے، اس کی کیا ٹائمنگ ہونی ہے، اس کی کیا فریکوینسی ہونی ہے. مارکیٹ اینڈ سیلز انالیسز ریسرچ، آپ نے مارکیٹ اور سیلز انالیسز ریسرچ کی بنیاد پر آپ نے اپنی میڈیا ریسرچ کمپلیٹ کرنی ہے. مارکیٹ پوٹینشیل انالیسز، یعنی مارکیٹ میں پوٹینشیل کیا ہے، کہ مثال کے طور پہ آپ ایک پروڈکٹ لانچ کر رہے ہیں تو آلریڈی اس میں اور پروڈکٹس موجود ہیں مارکیٹ میں، لیکن آپ سمجھتے یہ ہیں کہ آپ کی پروڈکٹ کو مارکیٹ میں مزید پہنچانے کی گنجائش ہے، کیونکہ مارکیٹ میں پوٹینشیل موجود ہے. یو کین گریب شیئر ان دا مارکیٹ آلسو، یو کین آلسو ہیو یور
your presence in the market and get your sales percentage. So potential یہ ہے, اس میں growth کو دیکھتے ہیں, previous results کو دیکھتے ہیں, trend کو دیکھتے ہیں. Sales forecasting, very easy. آپ نے sales forecast کرنی ہے کہ آپ کی sales کیا ہوں گی, ان کی growth کیا ہوگی. اس کے بعد sales analysis کا مطلب ہے assortments. آپ کی پروڈکٹس کی کون کون سی assortments ہوں گی, کہاں کہاں وہ جائیں گی, کس طرح سے ڈیوائڈ ہوں گی, کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ ہوں گی, کون سی ہوں گی, کتنی ہوں گی, کہاں ہوں گی, کیسی ہوں گی. اور فائنلی میجرنگ ایڈورٹائزنگ افیکٹونیس, اگین ان ون ورڈ ایویلویشن, کہ آپ کی جو ایڈورٹائزنگ کمیونیکیشن ہے اس کا جو امپیکٹ ہے اس کو میئر کیا جائے کہ اس کے نتائج کیا برآمد ہوئے. الٹیمیٹلی چاہے وہ ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہو, چاہے وہ آپ کا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہینڈل کر رہا ہو, یا آپ کا ایڈورٹائزنگ اپنا ایگزیکٹو ہو, he will be questioned for the expense made on advertisement with regard to the response and result. اس کو آپ نے کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا, اور ایک اچھے اسمارٹ ایفیشینٹ اور جسے کہتے ہیں کہ ٹپیکل اکاؤنٹس مینیجر کا کام ہوگا کہ بغیر کہے وہ اپنی کیمپین کے ریزلٹس مانیٹر کرتا رہے, تاکہ ایز اینڈ وین دیر از a question or there is a query, he is in a position to answer them on the basis of facts and figures and data received and tabulated, analyzed, and reports prepared on the basis thereof. یہ بات ہم کر رہے تھے ایڈورٹیزمنٹ کی. ایڈورٹیزمنٹ کے ویریس ایونیوز ہوتے ہیں, اور ایڈورٹیزمنٹس میں ویریس سیگمنٹس ہوتے ہیں. ابھی ہم نے آپ کو آج جو بتائے مختلف سیگمنٹس, ان میں ایکسپلین کیا کہ ایڈورٹائزنگ سے آپ کون سے آبجیکٹیوز حاصل کر سکتے ہیں اور ان سے کس قسم کے نتائج آپ کو مل سکتے ہیں. ایڈورٹائزنگ ریسرچ کے بارے میں آپ کو ایکسپلین کیا, اور ایڈورٹائزنگ ریسرچ میں مختلف سرویز اور جو رسپانسز ہیں ان کی امپورٹنس سے آپ کو آگاہ کیا. یہ تمام فیکٹرز ایسے ہیں جن کی بنیاد پر آپ ایک اچھی کیمپین بنا سکتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ایڈورٹائزنگ کیمپین کے کچھ امپورٹنٹ حصے ہوتے ہیں. اس کی مثال یوں لیتے ہیں کہ آپ ایک ایڈورٹائزنگ ایگزیکٹو ہیں, آپ کو ایک کلائنٹ نے ایک پروڈکٹ کو لانچ کرنے کے لیے, ایک کیمپین بنانے کے لیے کہا. آپ نے ان سے اس پروڈکٹ کے بارے میں, پہلا سٹیپ کیا ہوگا کہ ان سے ان کی پروڈکٹ کے بارے میں مکمل انفارمیشن, اس کے بینیفٹس جانے, اور ان سے اس کی اسپیشلٹی, خصوصیات کے بارے میں جانا. یعنی اس پروڈکٹ میں ہائی لائٹ کیا ہے جس کی وجہ سے وہ مارکیٹ میں آ رہے ہیں. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ پروڈکٹ کا مارکیٹ میں کمپٹیشن کیا ہے, مارکیٹ میں ٹارگیٹ آڈینس کا, یا مارکیٹ میں اس پروڈکٹ کے بارے میں لوگوں کا ایٹیٹیوڈ یا بیہیویئر کیا ہے, اس پروڈکٹ کو وہ استعمال کرنے سے پہلے کن عوامل کا خیال رکھتے ہیں, اس پروڈکٹ کی مارکیٹ میں پرائس کیا ہے, اور کس طرح کا مارکیٹ سیگمنٹ ہے جو اس پروڈکٹ کو استعمال کرتا ہے. ایک اچھے اکاؤنٹس ایگزیکٹو کو یہ تمام انفارمیشن حاصل کرنے کے بعد کیمپین بنانے میں آسانی ہوگی. کیمپین بنانے کے لیے کیمپین کے کئی حصے ہوتے ہیں. اس میں ڈٹرمن یہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ کی کیمپین کا ٹارگیٹ مارکیٹ کون ہے, ٹارگیٹ سیگمنٹ کون ہے, اور وہ میڈیا جو ہے اس کی مارکیٹ میں یعنی کوریج کتنی. ان تمام عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیمپین بنائیں گے, آپ ڈیوائڈ کریں گے. یہ ہم بعد میں اس کو ذرا ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے کہ پرسنٹیج آف پبلسٹی یا ایڈورٹیزمنٹ کیمپین میں ڈفرینٹ میڈیا کی پرسنٹیج کیسے ڈٹرمن کی جاتی ہے.
اس کے بنیادی طور پہ تو دو طریقے ہوتے ہیں نا. ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کون سی آپ کے ٹارگٹ آڈینس ہے, آپ نے اس کو کس طرح ایڈریس کرنا ہے, اور وہ کون لوگ ہیں جن کو آپ نے یعنی کنوے کرنا ہے میسج. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس کیا بجٹس اویلیبل ہیں. مگر ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی پرسنٹیج کیسے ڈٹرمن کی جاتی ہے, بجٹ کیسے بنایا جاتا ہے, یہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے. لیکن اس کی بنیاد پر آپ اپنی کیمپین تیار کرتے ہیں, جس میں ویژولز ہوتے ہیں, جس میں ڈمیز ہوتی ہیں, جس میں کاپیز ہوتی ہیں, جس میں ویریس ویژولز ہوتے ہیں, جس کی بنیاد پر ایک بیسک کیمپین بنتی ہے اور پھر وہ لانچ ہوتی ہے. تو آئی ہوپ یو وڈ ہیو انڈرسٹوڈ آل دیز ویری تھرلی. یو ول ریوائز دیم and naturally practice them, and so that you are able to comprehend what have been told to you today with regard to media and advertisement research. I hope you have comprehended them and noted them. Thank you very much. Have a nice day. Allah Hafiz.